Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منزہ جمیل سہیوال سے اس بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا غسل کر لینے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا یا کوئی دعا پڑھنا یہ لازمی ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عورت غسل کرنے کے بعد فلاں کلمہ یا فلاں دعا نہ پڑھے تو وہ پاک نہیں ہوتی بلکہ ناپاک ہی رہتی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ کے اوپر کسی بھی صورت میں غسل واجب ہو گیا ہے، مثال کے طور پر غسل جنابت ہے، یا پھر احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہوا، یا کسی عورت پر حیض کے دن ختم ہونے پر غسل واجب ہوا، یا نفاس کے مکمل ہونے پر غسل واجب ہوا، کسی بھی صورت میں آپ پر غسل واجب ہو گیا ہے تو اب غسل کے لیے صرف 3 فرائض ہیں۔ جب آپ ان 3 فرائض کو صحیح طریقے سے مکمل طور پر ادا کر لیں گے تو جو طہارت مطلوب تھی وہ حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اب وہ کون کون سے 3 فرائض ہیں؟ پہلے نمبر پر تو ہے کلی کرنا، دوسرے نمبر پر ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرے نمبر پر ہے پورے جسم پر پانی بہانا حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہنے پائے۔ اگر بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو پھر غسل مکمل نہیں ہوتا، اس صورت میں آپ ناپاک ہی رہتے ہیں، پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ اب جس کے اوپر غسل واجب تھا، کسی بھی صورت میں اس پر غسل واجب تھا، تو اگر اس نے ان 3 فرائض کو مکمل اور صحیح طریقے سے ادا کر لیا ہے تو جو طہارت مطلوب تھی وہ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، طہارت کلمے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ پانی سے غسل کر چکے ہیں اور غسل کے جو 3 فرائض ہیں وہ ادا کر چکے ہیں تو جو طہارت مطلوب تھی وہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غسل کرتے وقت ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں یا پھر ایمان مفصل پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ اس طرح سے پاک ہوں گے ورنہ ناپاک رہیں گے؟ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے ذکر کرنا تو بالکل جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا جو ناپاک ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو آپ برہنہ حالت میں ہیں، دوسرا واش روم میں کھڑے ہیں، ادھر آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم کا نام لے رہے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر کسی بھی حدیث میں یہ ترغیب یا حکم نہیں ملتا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جس پر غسل واجب ہو وہ غسل کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے یا فلاں دعا پڑھے، یا غسل کے دوران یہ کلمہ پڑھے یا فلاں دعا پڑھے تو تب پاک ہوگا ورنہ نہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ غسل کے 3 فرائض ہی ہیں، ان کے ادا کر لینے سے جو ناپاکی تھی وہ دور ہو جائے گی اور بندہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے غسل کے دوران نہ تو کوئی کلمہ پڑھنا ہے، نہ ہی دعا مانگنی ہے، نہ ہی کوئی ذکر کرنا ہے، بلکہ 3 فرائض ادا کرنے ہیں، اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔